دنیا میں جب کبھی بھی اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں تو ان ایشوز کو مختلف انداز سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹیپیکل جس کو آرتھوڈاکس سٹائل ہوتا ہے ایک دیکھنے کا، جو ہم زیادہ تر لوگ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ایک سٹرانچ قسم کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے سب کا، ایون کوئی نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن مذہب کے معاملے میں بہت جذباتی ہے، تو ہم لوگوں کا دیکھنے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے کیونکہ علماء نے بھی اسی طریقے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے. ان سارے معاملات کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایشو اٹھے تو اس کو ایک دفعہ اس ایشو کو اسی اینک کے ساتھ دیکھیں جس اینک کے ساتھ، جس چشمے کے ساتھ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے. مثلا یہ وومنس ڈے کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے، میں ان بینرز کی کوئی تائید نہیں کرتا، اور میں ان بینرز کے اوپر لکھے ہوئے سلوگنز کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ویڈیو کیمرے میں اس کو ڈسکس کروں. میری کمپیٹنسی نہیں ہے کہ اتنی غلیظ زبان میں استعمال کر سکوں، لہٰذا میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کروں گا. اور میں حیران ہوں کہ علماء اپنے منہ سے بول بول کے وہ نعرے، پھر ویڈیوز چڑھ رہی ہیں اور تھم نیلز کے اوپر وہ نعرے. یار آپ کے نابالغ بچے بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تھم نیلز کے اوپر یہ جب الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا برا اثر پڑ رہا ہے، اس کے اوپر کبھی آپ نے غور کیا؟ تو علماء دین کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے سلوگنز کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کفر تو نہیں میں ان سلوگنز کو سمجھتا، غلط سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ کفر کی نقل کرنا کفر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ نقل کرنے کے بھی نقصانات ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو وہ اینک لگا کے بھی دیکھے، کیا یہ تلخ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا جاتا ہے؟ آپ میں سے کئی لوگ ہیں وہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہم کرتے، لیکن سر یہ آج کل تو تھوڑی دنیاوی تعلیم آ گئی ہے. آپ ذرا اپنے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کی اگر آپ سٹوریاں سنیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے باپ دادا پردادا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پیار بھی بہت کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے نعوذ باللہ من ذالک ان کو انہوں نے لونڈی بھی بنا کے رکھا ہوتا تھا، اور جس کو ادب کا احترام کا نام دیا جاتا ہے. چلیں اس کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھائی اپنی بہنوں کی خاطر لوگوں سے لڑنے مڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جوانی میں، وہی بھائی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے کیوں نہیں حصہ دیتے؟ ہمارے پنجاب کے کلچر میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو عورتوں کے ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد جائیداد میں ان کو حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. ساس بہو کی لڑائی کا جو طوفان بدتمیزی ہر دوسرے گھر میں برپا ہے، آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کبھی چولہا پھٹا ہے؟ آج تک کسی مرد کے اوپر بھی کسی نے تیزاب پھینکا ہے؟ اکا دکا واقعات نہیں، اوورال میں بات کر رہا ہوں. یہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارے سو کالڈ مسلمان مردوں کا، غیرت کے نام کے اوپر بچیوں کو قتل کر دینا. یار اسلام نے غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا سزا رکھی ہوئی ہے؟ نہیں. جو سزا ہے وہ آپ دیں. آپ ایک بندے سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں غیرت کا. اس سے بڑی بےغیرتی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ کو سارے سو کالڈ مذہبی لوگ نظر آئیں گے ایسے، داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، پگڑی بھی رکھی ہوں گی، اور بڑے فخریہ بتا رہے ہوں گے. ہم تو خود اپنے بڑے بروں سے اس طرح کی سٹوریاں سنتے ہیں کہ جی اس طرح ہو گیا تھا تو ساڈے بڑے نے اے کر دیتا سی، اب بڑا کمال کیتا سی انہوں نے. یہ کیا ریلیجن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ تو سر یہ سارا ایٹیچیوڈ ہے نا جو ہمارے بزرگان دین نہیں میں کہتا، بزرگان دنیا کا، ہمارے آباء و اجداد کا، یہ سب کچھ ایڈ فیول ٹو فائر کر رہا ہے ایسی عورتوں کے کہ وہ نکلے معاشرے میں اور آپ کی جو بھولی بالی مائیں بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کو ورگلائیں. کیونکہ ایسا ہو رہا ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو آج یہ کس منہ سے کھڑی ہوتی؟
ان کو مل تو رہا ہے نا یہاں سے فیول. اب آپ لا کہیں کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے, میں بھی فار دا سیک آف آرگومنٹ ماننے کے لیے تیار ہوں ایجنڈا کچھ اور ہے, لیکن اس کے لیے گراؤنڈ کس نے پرووائڈ کی ہے؟ ہمارے اسی معاشرے نے. ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ایشوز میں اٹھا رہا ہوں ان میں سے کئی ایک ایشوز وومنس ڈے کے اوپر وہ والی وومن بھی نہیں اٹھا رہی ہیں, لیکن جو وہ اٹھا رہی ہیں وہ سارے کے سارے نعرے, آپ ان نعروں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان میں کئی ایک چیزیں درست ہیں اپنی تھیم کے اعتبار سے, اور کئی انتہائی غلط ہیں. لیکن جو سلوگنز جتنے ہیں, میں تو کسی ایک سلوگن کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتا ہوں. یہ لینگویج ہی نہیں ہے کسی اخلاقی اقدار کے اندر آتی, اور نہ یہ کوئی مہذب معاشرہ اس طرح کی لینگویج کی اجازت دیتا ہے. اس لیے میں ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کروں گا. لہٰذا ہم مردوں کو یہ حقیقت ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آج بھی اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا پہ 1450 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو, اسلام تو خیر پہلے دن سے ہی ہے, آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. لیکن ہم نے اسلام سے نمازیں لی, روزہ لیا, حج لی, زکوٰۃ لی, حقوق العباد کے معاملات کو ہم نے پس پش ڈالا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے یتیم بھتیجوں کا مال دبا لیا تو تہجد میں 2 رکعتیں فالتو پڑھ لیں گے, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا, جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, آپ کا کچھ نہیں بننے والا. میرے بھائیو, اسلام کی روح سے ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ, سیلف رسپیکٹ از کنسرنڈ, وومن اینڈ مین آر ایکول. جہاں تک انسانی عظمت کا سوال ہے, خودداری کا سوال ہے, سیلف رسپیکٹ کا سوال ہے, مرد و عورت میں اسلام کوئی فرق نہیں کرتا. یہ بات آپ بالکل سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیو, چونکہ ہمیشہ سے انسانی ہسٹری میں عورتوں کو دبا کے رکھا گیا, اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی, اسلام نے آ کے کئی ایک رائٹس دیے, اور عربی تو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے. ایون آج بھی جو اسٹرانچ قسم کے عربی ہیں نا, عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال اسلام نے اس جو متھ تھی اس کو توڑ دیا, ایٹ لیسٹ تعلیمات میں تو توڑا ہے نا, تو تاکہ جو لوگ حق قبول کرنے والے قبول کر لیں گے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نازل کی, قرآن حکیم کی چند طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور شروع میں ہی ہے. سورۃ النساء تو قرآن میں ہے, سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں جناب مردوں کو بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آپ اٹھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں, قرآن میں سورۃ الرجال کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کے حقوق کے اوپر ایک پوری سورت کیوں نہیں نازل کی؟ حقوق بیان کیے ہیں, لیکن اس کا ٹائٹل سورۃ النساء کیوں رکھا؟ اسی میں عورتوں کے حق بھی بیان ہوئے, مردوں کے بھی ہوئے, لیکن ڈومیننٹ عورتیں, کیونکہ عورتیں پسا ہوا طبقہ ہے. اللہ کو اس بات کا پتہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, حکمران اپنی رعایا کا نگہبان ہے, اس سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے گھر کی اور اپنے خاوند کی اولاد, جو اس کی بھی اولاد ہے, اس کی نگہبان ہے. اس عورت سے یہ پوچھا جائے گا اس نے اس گھر میں اپنے خاوند کے مال میں اس کی اولاد میں کوئی خیانت تو نہیں کی. اور ایک مرد ایک گھر کا سربراہ ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس نے اپنی بیوی بچوں کو ان کی بیسک نیڈز کو, نان و نفقے کو پورا کیا یا نہیں کیا. تو دیکھیں ایک ہی گھر کے اندر نبی علیہ السلام نے مردوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں, عورتوں کے علیحدہ حقوق بتائے ہیں, اور مرد کی جس طرح گھر والے رعیت ہیں اسی طریقے سے جو عورت ہے اس کی بھی گھر والے رعیت ہے. دونوں کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. الحمدللہ بیویوں کے حقوق کی میں اس لیے زیادہ بات کروں کہ اصل پسا ہوا طبقہ یہی ہے. بیٹیوں سے تو ہمارے معاشرے میں بہت پیار کیا جاتا ہے, ایک جداد ہی نہیں دی جاتی, باقی تو سب کچھ پیار ہی کیا جاتا ہے. کتنی محبت کے ساتھ باپ جو ہے کالج چھوڑ کے جاتا ہے, اتنے پیار سے بیاہتا ہے, طلاق ہو جائے تو اپنے گھر میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے,
بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے خامدوں سے بگاڑ لیتے ہیں. کئی عورتیں جو ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے بگاڑ لیتے ہیں. اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. اصل جو پسا ہوا طبقہ ہے نا وہ بیویوں کا ہے. لیکن اسلام نے حقوق دیے ہیں سب کو, لیکن ہم نے اسلام سے صرف جو ہے نا رسومات لی ہیں, جو اصل حقوق تھے نا وہ ہم نے پس پش ڈال دیے. جو آج پھر یہ وومنس ڈے پہ جو کچھ تماشا لگا ہوا ہے اور طوفان بدتمیزی برپا ہے, اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے سولوشن اینڈ کی طرف آتا ہوں, اور وہ سولوشن اینڈ یہ ہے, میں ان لوگوں کو تو ایڈریس نہیں کروں گا جو اپنے اس معاملے میں تلے ہوئے ہیں, کوئی عقلی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں. کم از کم میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو مقدمہ رکھ سکتا ہوں. وہ لوگ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ رونا نہ روئیں کہ یہ ہو گیا, اور رونا ایسا سوشل میڈیا پہ رویا جا رہا ہے گویا کہ ہر گھر سے کوئی ایک عورت جا کے مارچ میں شریک ہو گئی ہے. آپ کے کوئی جاننے والوں میں ہے جو شریک ہوئی ہوئی ہے, تو کیوں پینک مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ رونا تو اس طرح جی جس طرح کوئی ہر ایک رونا رو رہا ہے کہ شاید اس کی بہن چلی گئی ہے, کسی کی بیوی اس مارچ میں چلی گئی ہے, کسی کی جو ہے وہ ماں چلی گئی ہے. کوئی بھی نہیں گیا, وہ چند گنتی کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا. آپ کو یہ نہیں پتا, اور ہم بھی فخریہ جو ہے نا وہ گالیاں نکال کے نا نیچے اپنی روح تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, الٹا ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں. تو یہ پینک نہ بچائیں, کچھ نہیں بگڑا ہوا. مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو ہم اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں اور سلوگن دے سکتے ہیں. وہ گندا سلوگن تو میں ریپیٹ نہیں کرتا. میں نے ایک سلوگن اس کے لیے ایک ڈیوائز کیا, اے اللہ تیری جان تیری مرضی. میں نے بڑا غور و تفکر کیا کہ ایسی بات ہو جس کو بولتے ہوئے بھی انسان کے اندر سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو جائے. اے اللہ تیری جان تیری مرضی. یہ جان تو نے دی تھی, مرضی بھی اس جان کے اوپر تیری چلے گی. جو ہماری اسلامی بہنیں ورگلائی گئی ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں. کوئی نفرت نہیں کرتے. گالی گلوچ کرنا اور اسے مردانگی سمجھنا اور نام ریلیجن کا لینا اور ریلیجن کی بنیاد پہ کہنا کہ جی جو میرے ساتھ اس طرح کرے گا میں اس کو ترکی بترکی جواب دوں گا اور اس میں پھر ہر حد کراس کر جاؤں گا, تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا. تو میں اس ایٹیچیوڈ کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. بینگ اے ریلیجس پرسنالٹی میں کنڈیم کرتا ہوں دونوں طرف کے ایٹیچیوڈ کو, اور خصوصاً زیادہ کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کے ایٹیچیوڈ کو کہ جو مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں اور نام مذہب کا لے رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کا, اور گالی گلوچ میں ان کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. جو اس وقت معذرت کے ساتھ اکثر ہمارے نوجوانوں کی حالت ہوئی بھی ہے کہ ان کو کہنا کہ فجر کی نماز ذرا جماعت سے کل پڑھ لیں اگر اپنے ریلیجن سے اتنا پیار ہے تو. نہیں, ہاں فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے پوری رات آپ ان عورتوں کو گالیاں نکالتے رہیں, یہ ان سے کام ہو جائے گا. تو شیطان بھی تو یہی چاہ رہا ہے, اینڈ رزلٹ تو شیطان تو ون ون سچویشن میں ہے اس کی وجہ سے. تو اب آپ اس کی بجائے نا بس ہر جگہ نا جہاں پہ بھی آپ کو ان کی کوئی ویڈیو نظر آئے جو بے حیائی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو نیچے لکھ دیا کریں اے اللہ تیری جان تیری مرضی. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.